اشعار سماعت کر رہے تھے۔ اب آئیے، اب ہم اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں جس دہلیز کے بعد کوئی دوسری دہلیز اس پروگرام کے لیے باقی نہیں رہتی ہے، جس سے میری مراد شہنشاہ خطابت، مفکر قوم و ملت، ذو المجد والکرم، خادم القوم والملت، صاحب فضل و کمالات، حضرت مولانا مفتی سمیر اظہر صاحب رحمانی ادام اللہ ذلکم العالی، امام و خطیب جامع مسجد بیرپور ہے۔ میں ان سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا مائک پر تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین اور سامعات کو اپنے پرمغز خطاب سے مجلہ و مشفع فرمائے۔ حضرت کا استقبال ان شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، شعر کے ساتھ کہ دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، ہم سب کے پاس ایک ایسی مکمل کتاب ہے۔ دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے، ہم سب کے پاس ایک ایسی مکمل کتاب ہے، اور دنیا کے ہم سب کے پاس ایک ایسی مکمل کتاب ہے، اور سرکار دو جہاں کے غلاموں کو دیکھیے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، اور تو معجزہ بھی دیکھ کر ایمان لا سکا، بے جہل ہائے تیرا مقدر خراب ہے۔ حضرت مولانا مفتی سمیر اظہر صاحب رحمانی مائک پر اپنے ولولہ انگیز خطاب کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال في موضع آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ نہایتی قابل قدر احترام فاضل عالم دین، جید عالم دین، فاطمۃ الزہرا للبنات کے بانی و محتمم حضرت مولانا قاضی مجیب الرحمن صاحب مد ظلہ العالی، جن کی شفقت اور محبت بھری دعوت پر میں آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا، اور میرے عزیز دوست قاری ندیم جامی صاحب جو اس مدرسے کو اول دن سے اپنی خون جگر اور محنت سے خون کو نچوڑ کر کے آگے رواں دواں کیے ہوئے ہیں، اور اس مدرسے کے مشفق اساتذہ کرام اور تمام محترمہ جو اساتذہ جو اس مدرسے میں تعلیم دے رہی ہے اور تعلیم لے رہی ہیں، طلبہ اور طالبات، اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان کرام، میں نے قرآن شریف کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس آیت میں ابتدائی تاریخ سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے وجود اور اس کے زندگی کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایسا سوال کھڑا کر دیا ہے کہ جس کے دماغ میں ذرہ برابر بھی فکر ہے، سوچ ہے،
تحریک ہے، انقلاب ہے، وہ اپنی قوم و ملت کے لیے سوچتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ مفسر ہو، ان کے لیے اس آیت میں یہ سوال ہے اور یہ سوالیہ نشان باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم سربلند رہو گے، تم حاکم رہو گے، تم قائد رہو گے، تم پیشوا رہو گے، تم ملک کا ذمہ دار بنو گے، لیکن شرط ہے کہ تم پہلے کامل مومن بن جاؤ۔ مومن کب بنے گا انسان؟ جب اس کے اندر خلوص ہو۔ مومن کب بنے گا انسان؟ جب اس کے اندر صفائی اور ستھرائی ہو۔ مومن کب بنے گا انسان؟ جب اس کا تعلیم اعلیٰ معیار کا ہو۔ مومن کب بنے گا انسان؟ جب وہ سچا اور پکا انسان ہو۔ مومن کب بنے گا انسان؟ جب وہ لین دین اس کا بالکل درست ہو۔ مومن کب بنے گا؟ جب وہ امانت دار ہو۔ مومن کب بنے گا؟ جب وہ وعدہ کا پاس لحاظ رکھنے والا ہو۔ مومن کب بنے گا؟ جب وہ مدرسے سے محبت کرنے والا ہو، مساجد سے محبت کرنے والا ہو، علماء دین سے محبت کرنے والا ہو، اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہو، بڑوں کی عزت کرتا ہو، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہو، اپنی ماں کی احترام کرتا ہو، اپنی بیوی سے حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہو، اپنے بچوں کو سب سے بہترین تعلیم دیتا ہو، جس نے آپ کے بستی کے وجود کو ہلا کر کے رکھ دیا، جو آپ کی نسل کو اعلیٰ معیار پر لانا چاہتا ہے، وہ قاضی مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے، جنہوں نے آپ کے لیے، آپ کے فکر کے لیے، آپ کی سوچ کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے ماضی کو بدلنے کے لیے، آپ کے زمانے کو بدلنے کے لیے، آپ کے اندر ایک نیا انقلاب برپا کرنے کے لیے یہ فاطمۃ الزہرا للبنات کا بیان ڈالا۔ میں جانتا ہوں کہ جب گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو برکت ختم ہو جاتی ہے، جب مدرسے میں لڑائیاں ہوتی ہے تو مدرسہ پروان نہیں چڑھتا، آگے نہیں بڑھتا، لیکن بہت افسوس اور صدمہ کی بات ہے کہ جب اللہ کا گھر بن رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر بن رہا ہو، اس میں اگر پھوٹ پڑ جائے، اس میں اگر نفرت آ جائے، اس میں اگر دغابازی آ جائے، اس میں اگر انتشار پیدا ہو جائے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، کیونکہ وہ انسان چاہتا ہے کہ نبی کا گھر نہ بن سکے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی آگے نہ بڑھ سکے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بستی آگے نہ بڑھ سکے، وہ اپنے وجود میں لڑکھڑا کر رہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے کہ یہاں بہت سارے مسلمان 3 دن سے مسلسل حضرت قاضی صاحب کو اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ انا احبک، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کی گواہی بھی دینے کے لیے جا رہا ہوں کہ جو جس درجے کا خلوص پیش کرتا ہے، محبت پیش کرتا ہے، اللہ اس کے معیار کو اتنا ہی بڑھاتا ہے، اللہ اس کے نسل کو اتنا ہی پاک کرتا ہے، اللہ ان کے ابتدا سے انتہا تک ان کے سارے خاندان کی اسی طرح سے حفاظت کرتا ہے جو اپنے لیے خلوص پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان سے محبت فرماتے تھے۔ جب ان کو ملک یمن کا گورنر بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ معاذ تم ملک یمن جا رہے ہو سکتا ہے کہ جب تم آؤ لوٹ کے تو میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور چھوڑنے کے لیے دور تک جا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ سے میری ملاقات نہ ہو پائے گی؟ کہا کہ ہو سکتا پھر تم بیچ میں آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھوٹ کر کے رونے لگے اور کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جو شخص محبت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جو اللہ کے واسطے کوئی کام کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے چٹائی اور بوریا پر پڑھنے والے اور پڑھانے والے اساتذہ ہو، تو یقین مانیے جب وہ محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
و زار و قطار رونے لگے، اور جب دوبارہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا مطلب مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہا یوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا، جس دن اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، زمین آسمان درہم برہم ہو جائیں گے، ساری چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف اللہ باقی رہیں گے، باقی دنیا ختم ہو جائے گی، میدان محشر برپا ہوگا، اس دن لوگ جماعت در جماعت اللہ کے سامنے میں آئیں گے۔ یا رسول اللہ لوگ کس حال میں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ تم نے ایک بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، لوگ جماعت در جماعت آئیں گے، سب سے پہلی جماعت جو اللہ کے سامنے میں آئے گی ان کا چہرہ سوگر سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بے نمازیوں کی جماعت ہوگی۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اے معاذ ایک جماعت آنے والی ہے اللہ کے سامنے، ان کے جسم میں برس کی بیماری ہوگی، گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے، ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کو پریشان کرنے والی جماعت ہوگی۔ جب وہ اللہ کے سامنے میں آئے گی ان کے جسم سے گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ ایک جماعت اللہ کے سامنے میں آئے گی، اس حال میں آئے گی کہ ان کا پیٹ پہاڑ کے برابر ہوگا۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی جماعت ہوگی، کون سے کام کرنے والے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس مال کا بہتات ہوگا، یہ کھاتا ہوگا لیکن اس مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہوگا، زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے، صدقہ خیرات نہ کرنے کی وجہ سے، پڑوسی بھوکے سو جانے کی وجہ سے، یتیم بیواؤں پر، مسجد مدرسے پر خرچ نہ کرنے کی وجہ سے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب اس کی پیشگی ہوگی تو ان کا پیٹ پہاڑ کے برابر ہوگا، اس میں سانپ اور بچھو پل رہا ہوگا اور اس کو ڈنک مار رہا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ ایک جماعت اللہ کے سامنے میں آئے گی، ان کی زبان حلق سے کٹی ہوئی ہوگی۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر کے گواہی نہیں دیا کرتے تھے۔ کوئی واقعہ کی پیشی ہوئی، جب اس کے لیے پنچیتی بیٹھا اور پنچیتی بیٹھنے کے بعد دوسری پارٹی مضبوط تھی، مکھیا سے ملے جلے لوگ تھے، اس لیے پیسے دے کر کے اس کو خرید لیا اور کہا کہ جب وہاں گواہی دینے کی باری آئے تو ایک جملہ تم کو نہیں بولنا ہے اور تم کو کہنا کہ ہم کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ جان بوجھ کر گواہی چھپانے والے اللہ کے سامنے میں آئیں گے، ان کی زبان حلق سے کٹی ہوئی ہوگی۔ آپ نے پوچھا کہ اے معاذ، آپ نے فرمایا اے معاذ ایک جماعت اللہ کے سامنے میں آئے گی، ان کا سر گردن سے کٹی ہوئی ہوگی۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ مثلا دو فریق میں لڑائی ہوئی، لڑائی ہونے کے بعد یہ دونوں گئے کیس مقدمہ کرنے کے لیے، یا طلاق کا معاملہ آیا، کیس مقدمہ کرنے کے لیے وہاں تھانہ گئے، وہاں سے کورٹ گئے، اور کورٹ میں جانے کے بعد وہ لوگ جن کو کچھ پتا نہیں ہے واقعہ کا، وہ 5,000 10,000 روپیہ لے کر کے کورٹ میں کھڑا ہو کر کے وہاں گواہی پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ ہاں میرے سامنے میں انہوں نے اس کو مارا ہے۔ حالانکہ نہیں مارا، نہیں گالی گلوچ ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف نفرت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ان کے اوپر الزام لگایا، ان کے اوپر بہتان لگایا، اور بہتان لگانے کے بعد ان کے لیے گواہی بھی تیار ہو گئی۔ 5-10 ہزار روپیہ میں اپنے وجود اور اپنے ایمان کو بیچ دیا اور جا کر کے تھانہ میں کھڑا ہو گیا اور کورٹ میں کھڑا ہو گیا گواہی دینے کے لیے۔ یہ لوگ جو جان بوجھ کر پیسے پر بکتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوں گے تو ان کی گردن کٹی ہوئی ہوگی۔ شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ ایک جماعت اللہ کے سامنے میں آئے گی، ان کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا،
ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, ان کے پیر چمک رہے ہوں گے, اور ان کے وجود سے خوشبو آ رہی ہوگی. معاذ ابن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے, وقت پر نماز پڑھتے تھے, دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے تھے, دوسروں کے ساتھ خیرخائی کا معاملہ کرتے تھے, صلہ رحمی کیا کرتے تھے, پڑوسی کو ستاتے نہیں تھے. جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق, اللہ کے حکم کے مطابق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق دنیا میں زندگی گزار رہا ہے, وہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو ان کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. میرے بھائیوں, اس آیت کی مختصر تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمائی. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہمارے لیے مصیبت کا سبب بنے گا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, ہمارے سامنے, ہمارے ماحول میں جو سب سے بڑا بگاڑ آج کل ہے وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے. میاں بیوی نہ تو شوہر بیوی سے خوش نظر آتا ہے, نہ بیوی شوہر سے خوش نظر آتی ہے. دونوں میں افراتفری کا ماحول ہے, اور یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے اندر ایمان کی کمی آ گئی ہے. ایمان کی کمی آ گئی ہے, اور رشتہ کا جو قدر اور احترام ہے وہ احترام اٹھتا ہوا جا رہا ہے. آج ایک خاتون ہمارے پاس آئی, انہوں نے کہا کہ ہم شوہر کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن ہم ساس سسر کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میں نے ان سے کہا کل آپ ساس بننے کے لیے جائیں گے, جب آپ کا بیٹا ہوگا, ان کی شادی ہو جائے گی, آپ بھی ساس بن جائیں گے, تو ایسی صورت میں آپ کا بیٹا بھی کل کہے گا کہ میں, آپ کی بہو بھی کہے گی کہ ہم ساس سسر کو مانیں گے, بیٹا بھی کہے گا کہ ہم صرف اپنے بیوی کو مانیں گے, اپنے ماں باپ کو نہیں مانیں گے. تو لہٰذا آپ جیسا آگے کر رہے ہیں ویسے آپ کے پیچھے سے بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ پیدا ہونے والا ہے. اس لیے گھر کے اندر احترام اور قدر کو باقی رکھیے, اور جو آپ سے بڑے ہیں اس کے بارے میں نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا, جو اپنے سے بڑوں کی عزت اور احترام نہیں کرتا, جو اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اگر 4 صفات کو قبول کر لے اور اپنے اندر اس کو داخل کر لے تو یقیناً گھر کبھی نہیں اجڑے گا, گھر کبھی برباد نہیں ہوگا. نمبر 1, جب شوہر باہر سے کام کر کے آئے, محنت کر کے آئے, تو بیوی ان سے ہنس کر کے بات کرے, پیار سے ان کو نظر بھر کر کے ان کو دیکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر جب اس کو کسی کام کا حکم کرے, پانی مانگے, کھانا بنانے کے لیے کہے یا کسی اور کام کے لیے کہے, تو بیوی فوراً اس کی زبان پر لبیک کہے, ان کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ شوہر کے غائبانہ میں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کا بھی خیال کرے, احترام کرے, اور ان کے مال کا بھی خیال کرے. اور چوتھا کام یہ ہے کہ شوہر کے غائبانہ میں اپنے ہاتھ کو کام میں مشغول رکھے, یعنی گھر کے چھوٹے موٹے جو کام ہیں وہ کام کرتی رہے, ادھر ادھر کام میں مشغول نہ رہے. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے جگہ لیتا ہوں, ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث بنے ہیں اپنے وقت کے. وہ جب انہوں نے سنا کہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ میں ہیں اور یہ بہت بڑے امام ہیں, 4 ائمہ میں سے ایک بڑے امام مالک رحمت اللہ علیہ, جب ان کو پتا چلا کہ مدینہ میں وہ حدیث کا درس دیتے ہیں مسجد النبوی میں, تو ان کے اندر شوق ظاہر ہوا کہ میں بھی حدیث کا علم سیکھتا, میں بھی تعلیم کے مجلس میں جا کے بیٹھتا, میں بھی حدیث کا محدث بنتا. ان کے دل میں شوق ہوا. ان کی شادی ہوئی تھی, ان کی بیوی حمل سے تھی. انہوں نے بیوی سے جا کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ بیوی تم پر تو میری بڑی ذمہ داری ہے, میرا بڑا حق ہے, مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہاری خدمت کرتا, میں تمہارے ساتھ رہتا, لیکن میرے دل کے اندر ایک ارمان بڑے دنوں سے مچل رہے ہیں. امام مالک بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے امام ہیں, مدینہ میں ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے پاس چند دن کے لیے جاؤں اور علم حدیث حاصل کروں. بیوی چونکہ بڑی
बड़ी दीनदार थी, अमानतदार थी, वफादार थी, इस्मत और इज्जत की बड़ी पाक दामन थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जब आपकी ख्वाहिश है तो आप जाएं और इल्म हदीस सीखें। वो यहाँ से चले गए। जाने के बाद 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, हदीस के इल्म हासिल करते करते उनकी प्यास बढ़ती चली गई। जब 3 साल मुकम्मल हुआ तो उन्होंने खत लिखा और लिखा उसमें कि मोहतरमा, आपका हक मेरे ऊपर बड़ा था, तुम हमल की हालत में थी, तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर बहुत ज्यादा थी, मैं तुमसे इजाजत लेकर के इल्म हदीस हासिल करने के लिए आ गया था। अब मेरी बड़ी परेशानी हो गई है, एक तरफ ना इल्म हदीस छोड़ा जाता है, दूसरी तरफ तुम्हारी याद सता रही है। बच्चे को अब तक मैं देखा नहीं हूँ, मेरा दिल चाहता है कि मैं दौड़ के आ जाऊं, लेकिन हदीस का इल्म अभी अधूरा है। तो बीवी चंद दिन के बाद जब खत को पढ़ती है तो उसमें ये मजमून जब पढ़ती है तो उसके बाद वो बीवी खत लिखती है और उसमें ये लिखती है कि शौहर नामदार, आपका बच्चा सलामत है, मैं अपनी इज्जत और अपनी इस्मत की हिफाजत कर रही हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको जब तक मर्जी हो आप इल्म हदीस हासिल करें। मैं अल्लाह का वास्ता दे करके कहती हूँ, न तो मैं अपनी इज्जत की इस्मत की मैं कभी सौदा करूंगी और न मैं ईमान से फिरूंगी। और उसके बाद अरसा गुजरता चला गया, यहाँ तक कि 16 साल का अरसा बीत गया। 16 साल के बाद उनका जो बेटा पैदा हुआ था वो पढ़ लिख करके काबिल हुआ और अल्लाह ने इतना माल दिया उसको कि उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। जब वो बेटा हज करने के लिए गया तो माँ उनको बुला करके कहती है कि बेटा, जब हज करने के लिए जाओगे तो मदीना में मस्जिदुन नबवी में तुम्हारा अब्बा का नाम अब्दुल रहमान बिन कासिम है, उनसे अगर मुलाकात हो जाए तो मिल लेना और मेरा सलाम कह देना और ये कहना कि आपका मैं बेटा हूँ और मैंने इल्म हदीस हासिल किया है और मैं हज करने के लिए आया हूँ। बहरहाल जब वो हज के अरकान अदा कर लिए, मदीना तशरीफ लेकर के गए। 16 साल का नौजवान बच्चा है, आलिम है, हज उस पर फर्ज हो गया। जब वो उस दर्स में पहुंचे हैं जिसमें 16 साल से उनके वालिद दर्स हासिल कर रहे थे, इल्म हदीस की प्यासे थे, वो इल्म हदीस हासिल कर रहे थे। वहां तालीम के दौरान ये जाकर के उनके करीब पहुंचे और करीब में जाकर के कान में कहा कि माँ ने आपको सलाम कहा है, मैं आपका बेटा हूं और आपको अम्मी बहुत याद कर रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा अमानतदार है। ये बात सुनते ही उनका दिल मचल गया और अजीब सी घबराहट और दिक्कत तारी हो गई और वो ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम मालिक ने पूछा कि तुम तो इतने शौक से, मोहब्बत से, तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिल रहा था, हंस रहे थे, अचानक रोने क्यों लगे? इस नौजवान ने कौन सी खबर तुमको सुना दी? तो उन्होंने कहा कि हजरत, बात कुछ नहीं है, बात यह है कि जिस बीवी को मैं हमल की हालत में छोड़ करके आया था उसी का ये बच्चा है, यानी मेरा बेटा है, 16 साल का हो गया है और ये अब आकर के हमसे मिला है। तो बहरहाल ये दोनों फिर वहां से फरागत के बाद घर वापस आए हैं। इसमें इस वाकया में हमें 2-3 बातें याद रखने की है। एक बात तो ये है कि शौहर के गायबाना में बीवी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे, शौहर की माल की भी हिफाजत करे। उसके पास कोई अमानत के तौर पर कोई चीज रखी हुई है तो उस अमानत में खयानत न करे, जैसा कि बेटा की उन्होंने बड़ी अच्छी से परवरिश की। और याद रखें कि औरत के पास जो सबसे कीमती जौहर है, सबसे कीमती सरमाया है, सबसे कीमती चीज है, वो है उनकी इज्जत, उनकी पाक दामनी। औरत के पास सबसे कीमती जौहर इज्जत है। दुनिया की सारी जेवरें टूट जाए, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो वापस लाया जा सकता है। उस टूटे हुए जेवर को जोड़ा जा सकता है, टूटे हुए शीशा को जोड़ा जा सकता है, लेकिन औरत की इज्जत एक बार पामाल हो गई तो खुदा की कसम कयामत तक वापस नहीं आ सकती है। इसलिए औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि शादी से पहले और शादी के बाद अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ये सबसे कीमती जौहर है, सबसे कीमती दौलत है। दूसरी बात इसमें यह है
کہ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے تو ایک ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو سب سے قیمتی تحفہ اگر دے سکتا ہے تو ماں باپ حسن اخلاق اور حسن ادب اور تربیت سے بہتر کوئی دولت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو مال نہیں دیں گے، اچھے مکان بنا کے نہیں دیں گے، تاج محل بنا کے نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے کچھ دن وہ روئے گا، لیکن اگر آپ اس کو تعلیم نہیں دیں گے تو وہ قبر میں جانے تک بھی روئے گا اور قیامت تک وہ روتا رہے گا۔ اس لیے انہیں آپ تعلیم دیجئے، ان کو تربیت دیجئے، ان کو ادب سکھائیے، اور جو اس تعلیم کے راہ میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ استاذ ہو، چاہے وہ استانی ہو، چاہے وہ مدرسہ کا بانی ہو، آپ سب سے زیادہ اپنے دل میں اگر جگہ رکھیے تو ان کے لیے جگہ رکھیے اور ان سے ملیے، ان سے کہیے میں اللہ کے واسطے آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے واسطے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس سے خلوص سے پیش آئیے۔ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ادارے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ اس محتمم کے لیے کیا کر سکتے ہیں، آپ اساتذہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو موقع ملے تو آپ کبھی مدرسہ میں گھومنے کے لیے آئیے، کبھی اساتذہ کو دعوت کر دیجئے، کبھی بچے کو دعوت کر دیجئے، کبھی علماء سے آ کر کے ملیے، کبھی رسید کٹا لیجئے، کبھی پوچھئے کہ ان لوگوں کی تنخواہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، کبھی پوچھئے کہ مدرسہ آپ کا کس انداز سے چل رہا ہے، اگر میری ضرورت ہے تو میری ضرورت کو آپ استعمال کر لیجئے، ہم آپ کے لیے 24 گھنٹہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے۔ صرف 10 آدمی اس ٹائپ کا، اس نظریے کا اور اس خلوص سے اگر تیار ہو جائے تو یقین مانیے جس طرح سے گھر ایک گارجن سے چلتا ہے، 10 آدمی سے مدرسہ آسانی سے چل سکتا ہے، آرام سے چل سکتا ہے۔ صرف اتنا خیال رکھنا پڑے گا کہ ہمارے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے اس زمانے کے لیے مدارس ہے، اور مدرسہ کو قائم کرنا یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ ابھی مفتی جاوید صاحب نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہو اور دونوں میں سے ایک ہی کو تعلیم دینے کی طاقت آپ کے پاس ہو تو آپ بیٹی کو پہلے پڑھائیے، کیونکہ بیٹی کو آپ نے پڑھایا تو خاندان کو پڑھایا، اور بیٹا کو پڑھایا تو فرد کو پڑھایا، کیونکہ بیٹی کا جو گود ہے یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ جتنے بچے آئیں گے گود میں، اسی گود سے تربیت ان کو ملے گی، اسی گود سے ان کو ادب ملے گا، اسی گود سے ان کو تہذیب ملے گی، اسی گود سے ان کو اعلیٰ تعلیم ملے گی، اسی گود سے ان کو ہر راستہ ملے گا۔ تو لہٰذا ایک عورت کو پڑھانا ایک خاندان کو پڑھانا ہے، اور ایک مرد کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانے کی طرح ہے۔ اس لیے عورتوں کی تعلیم پر آج سے تقریباً 20 سال یا 25 سال پہلے کوئی دھیان نہیں دیتا تھا، بس یہ تھا کہ صرف مردوں کو پڑھایا جائے، لڑکوں کو پڑھایا جائے، طلبہ کو پڑھایا جائے، انہی کے لیے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے جا رہے تھے۔ لیکن آج کے زمانے کے بڑے ذہین اور دور رس نظر رکھنے والے جب انہوں نے اس پر غور و فکر کیا کہ نہیں، جہاں ہمارے بیٹوں کی پڑھانے کی ضرورت ہے وہاں ہماری بیٹیوں کو پڑھانے کی بھی ضرورت ہے، تو انہوں نے جگہ جگہ مدرسہ قائم کیا، اور بیٹی جب پڑھنے لگی تو ماشاءاللہ اب ہمارے حالات بھی بدلنے لگے، ہمارے علاقے بدلنے لگے۔ اب تو کئی جگہ سے فون آتا ہے کہ فلاں مدرسے کی جو فارغہ طلبہ ہے، طالبات ہیں، ان سے ہماری شادی کرا دیجیے، وہ عالمہ ہونی چاہیے، وہ حافظہ ہونی چاہیے۔ اس طرح کے بیٹیوں کو، دلہن کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ جب اس طرح کی بیٹی ایک تو مشکل سے ملتی ہے، اور جب مل جاتی ہے تو ایک ٹوٹے پھوٹے گھر اور اجڑے ہوئے ناپاک گھر کو بھی وہ پاک کر دیتی ہے، اور جہنم شدہ گھر کو بھی وہ جنت بنا کے رکھ دیتی ہے۔ جس گھر میں بدبو پھیلتا ہے اس گھر میں وہ خوشبو لاتی ہے، جو گھر اجڑا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ سنوار دیتی ہے، اس کو وہ منقش کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی میں خوبصورتی پیدا کریں اور صفائی کو فروغ دیں۔ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، چاہے دل کی صفائی ہو، چاہے گھر کی صفائی ہو، چاہے راستے کی صفائی ہو، چاہے ہمارے اخلاق کی صفائی ہو، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہمارے رشتوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے۔
ہمارے اپنے رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہے، بھائی بہن کا رشتہ ہے، بھائی اور بیٹا کا رشتہ ہے، باپ بیٹا کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں کسی طرح کی انبن نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے اس وقت کو، آج میں دو جنازہ ایک ساتھ پڑھا کے آ رہا ہوں۔ جنازہ کھڑا تھا، میں دیکھنے کے لیے گیا تھا، ایک پتلی سی چادر نیچے بچھی ہوئی تھی اور ایک پتلی سی چادر اوپر جسم کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ دیکھ کر کے آنکھیں اشکبار ہو گئی اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ رات میں کمبل نیچے تھا اور اس کے اوپر گدا پر گدا اور توسک پر توسک اور لحاف پر لحاف دیا جا رہا تھا، اور جب کھانسی کرتا تھا تو گھر کے سارے لوگ پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک روح کیا بدن سے نکل گئی کہ گھر میں بھی نہیں سونے دیا، باہر میں چوکی پر جا کر کے سلایا، اور پتلی سی چادر نیچے ہے، پتلی سی چادر اوپر ہے۔ اب نہ ٹھنڈی کا اثر، نہ گرمی کا کوئی احتیاط، کسی بھی طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی چلے جائیں گے۔ یہ خون کا رشتہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبھانے کے لیے کہا ہے، اس کو توڑنے کے لیے نہیں کہا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو اگر کوئی توڑتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، وہ آدمی خسارے میں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ کی نماز، آپ کا حج، آپ کے اخلاق، آپ کے سارے اعمال دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر آپ نے بھائی بھائی میں رشتہ توڑا ہے، اپنے خاندانوں میں رشتہ توڑا ہے، ان سے بات نہیں کرتے ہیں تو یقین مانیے معاملہ پھنس جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھے، بات چیت نہ چھوڑے۔ جو سب سے پہلے سلام کرے گا وہ کبھی بھی قطع تعلق کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا نہیں ٹھہرائے گا۔ تو لہٰذا اپنے رشتہ کو ملا کر کے رکھے، پیار محبت سے رہے، گھر میں جتنے بھی آدمی ہو سب کو اس کا درجہ دے، بیوی کو بیوی کا درجہ، شوہر کو شوہر کا درجہ، بیٹا کو بیٹا کا درجہ، ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ، ساس سسر کو ساس سسر کا درجہ۔ اگر ہر آدمی اپنے بڑوں کی عزت کرنے لگے، ان کا احترام کرنے لگے تو انشاءاللہ گھر میں ایک خوبصورت زندگی آئے گی اور ہر آدمی کا خیال کیا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں رشتے بہت ٹوٹ رہے ہیں، طلاق کا معاملہ حد سے زیادہ آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ بیماری تو یہ ہے کہ 3 بچہ ہمارے پاس ہے اور میرا شوہر کسی غیر محرم عورت کو لے کر کے بھاگ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، افسوس ہے، صدمہ ہے، شرم ہے۔ اور یہ صرف مرد نہیں کر رہے، اب تو عورتیں بھی زیادہ کرنے لگی ہے کہ اپنے شوہر سے کم محبت کرتی ہے، غیر مرد کو اپنے چولہا کے پاس زیادہ بٹھاتی ہے، غیر مرد کو چولہا کے پاس زیادہ بیٹھاتی ہے، ان سے زیادہ بات کرتی، موقع ملتا ہے تو فون سے بات کرتی ہے، اور اس سے زیادہ موقع ملتا ہے تو پھر فرار بھی ہو جاتی ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ جس نے بھی اپنی عزت میں داغ لگایا اور اپنے شوہر کو دھوکہ دیا یا شوہر بیوی کو دھوکہ دیا تو کل قیامت کے دن سب سے بڑا مجرم بن کر کے وہ کھڑا ہوگا اور اللہ کو وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ میرے بھائیو، چندہ کا کام تو ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں سے میری امید ہے کہ یہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا جو بہت قلیل وقت میں اپنے مشن میں، اپنے مقصد میں رواں دوا ہے، میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک، منزل کے آخری سرہ تک اس کو پہنچائے، اور اس ترقی کے راستے میں جو بھی پریشانیاں آئے گی تو انشاءاللہ اس پریشانی کا علاج آپ سب مل کر کے کریں گے۔ اگر آپ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اور قاضی صاحب کی قدم میں قدم ملا کر کے چلیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کا یہ وکیل بنیں گے اور ان کے ساتھ آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ غزالہ پروین بنت اختر متعلمہ جامعہ، انہوں نے 100 روپے مدرسے کو تعاون کیا ہے، اور سعدیہ کے ابو محمد جبرائیل صاحب نے اپنے دادا دادی کے ایصال ثواب کے لیے 5000 سے تعاون کیا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں،
جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ایک دانہ وہ زمین میں لگایا تو اس سے 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو کتنا ہوا 700۔ ایک بالی لگایا تو 700 دیا۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹا سے کہتا ہے کہ بیٹا 1 روپیہ تم مجھ کو دے دو، تو وہ مشکل سے دیتا ہے، وہ کہتا ہم نہیں دیں گے، لیکن 1 روپیہ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں باپ 10 روپیہ دے دیتا ہے کہ لو تم ہی خوش رہو، تم 1 روپیہ نہیں دے رہے تھے، ہم 10 روپیہ تم کو دے رہے ہیں۔ تو بندہ جب 1 روپیہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ صرف 700 نہیں دیں گے، اضعافا کثیرا، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ اس لیے دین کے راستے میں اگر کوئی خرچ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے قرض دو، اللہ کا ہی مال، اللہ کا ہی جان، اللہ کا ہی آسمان، اللہ کا ہی زمین، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ چاہے تو ابھی روح نکالنے کوئی نہیں روک سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ مجھے قرض حسنہ دو، اور قرض وہ ہے جو واجب الادا ہوتا ہے، یعنی اللہ لوٹا کر کے اس کو واپس دیں گے۔ تو جو آدمی مال خرچ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا انفقتم، اے ایمان والو اگر تم اپنے مال خرچ کرو گے اور تم میں سے کوئی آدمی اس طرح سے نہ ہو کہ جب مرنے لگے تو وہ یہ کہنے لگے کہ لولا اخرتنی، اے اللہ مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیجئے، فاصدق واکن من الصالحین، فاطمہ الزہرا کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اور اس میں ٹاٹ کا مدرسہ بنا ہوا تھا، بچی بچیاں اور اس میں طلبہ طالبات سب پڑھ رہے تھے، اس میں ہم خرچہ نہیں کر سکے، میرے دل میں ارمان سلوٹے مار رہے تھے، اللہ تھوڑا سا مہلت دے دیجئے، فاصدق، تاکہ میں صدقہ کروں، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔